عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا أنه قال له أجر الشهيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر الشهيد. وعنه رضي الله تعالى عنه المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمرة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من رغب عن سنتي فليس مني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا من تمسك بالسنة دخل الجنة. وعن انس رضي الله تعالى عنه من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل مکمل اکمل زندگی دے کر بھیجا. جیسے آپ اپنی ذات میں ظاہراً بھی کامل تھے، باطناً بھی کامل تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مبارک طریقہ زندگی عطا فرمایا وہ بھی کامل اکمل اور اطہر ہے، ہر کمی سے پاک ہے. خود آپ ہر کمی سے پاک. آپ کے بارے میں آتا ہے وسیم قسیم. وسیم اور قسیم ویسے تو خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین وسیم قسیم ایک ہی معنی کے ہیں، لیکن اپنی اصل میں جا کر ہر لفظ کا مطلب جدا جدا ہے. قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. حسین ہوتا ہے جو پہلی نظر میں بھا جائے، اچھا لگے. اور وسیم اسے کہتے ہیں جسے جتنی دفعہ دیکھو وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے. تو ہمارے نبی حسین بھی تھے، وسیم بھی تھے. قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا حسن ایسا ہو کہ جس طرف سے دیکھو اسی طرف سے خوبصورت نظر آئے، اور جس کا ہر عضو الگ الگ خوبصورت نظر آئے. ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت. اس جملے کے اندر ہی یہ مطلب چھپا ہوتا ہے کہ جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں اتنا باقی چہرہ خوبصورت نہیں ہے. فلاں کے بال بڑے خوبصورت ہیں، قد بڑا خوبصورت ہے. قسیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو الگ الگ حسن کی انتہا پر ہو. پھر اس کو جہاں سے دیکھیں، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، وہ ہر طرف سے اپنے حسن کی کمال پر ہو. اسی طرح آپ طریقہ زندگی لائے جو وسیم بھی ہے، قسیم بھی ہے، حسین بھی ہے، جمال بھی ہے، لطافت بھی ہے، نزاکت بھی ہے. نام ہی بڑا خوبصورت ہے، اسلام. یہ نام اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یہ نام صرف ہمیں ملا. ہمارے دین کو نام ملا اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہمیں نام دیا گیا. اور یہ تو ہمارے دین کا نام. پھر اللہ نے ہمارا نام رکھا. حضور نے فرمایا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی. اللہ نے 2 ناموں میں سے میری امت کے نام کا انتخاب فرمایا. سما نفسہ السلام، اللہ کا نام سلام ہے. وسما امتی المسلمین، اللہ نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے. سما نفسہ المومن، اللہ کا نام مومن ہے. وسما امتی المؤمنین، اللہ نے میری امت کا نام مومنین رکھا ہے. سارے قرآن میں اللہ جب ہم سے خطاب کرتا ہے، حالانکہ ہم میں اکثر نافرمان، تھوڑے فرما بردار،
لیکن ہر جگہ ہمیں اللہ اعزاز سے بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس میں ہمارے جیسے بھی ہیں جنہوں نے ایمان کی دھجیاں اڑا دیں اللہ، اور اس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایمان کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن اللہ سب کو ایک ہی خطاب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک طریقہ زندگی لائے۔ تو یہ چند ایک احادیث اسی سے متعلق تھیں۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا ایک کام تمہیں بتاتا ہوں، وہ کام یہ ہے کہ ہر وقت، لفظ ہے صبح شام مراد نہیں، ہر وقت اپنے دل کو مسلمانوں سے صاف رکھا کر۔ ان استطاعت، اگر تو کر سکے، ان تصبح وتمسی، تیری صبح ایسی ہو، تیری شام ایسی ہو کہ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، تیرے دل میں کسی مسلمان کی نہ کمی ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ طبیعت میں تنگی ہو۔ اگر تو یہ کر جائے گا، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر لے۔ پھر کہا وَذَلِكَ، ذَلِكَ اشارہ بعید ہے اور اس عمل کی عظمت پر دلالت کرنے کے لیے ہے، جیسے اللہ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، حالانکہ کتاب تو گود میں رکھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر، جیسے میں کہتا ہوں وہ آ رہے، تو یہ جو میرا لہجہ ہے نا، اس سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کوئی بڑا آدمی آ رہا۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، ذالک من سنتی، وہ عمل، حالانکہ یہ تو یہاں مناسب تھا، وہ دلوں کو صاف رکھنے کا عمل۔ تو میرا بیٹا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ تبلیغ والوں نے صرف مسواک کی سنت سمجھی ہوئی ہے، پگڑی باندھنا، مسواک کرنا، سرما لگانا، داڑھی رکھنا، بس اسی کو سنت سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ سنت بھولے ہوئے ہیں، ساری امت بھولی پڑی۔ اپنے دل کو صاف رکھنا کہ بیٹا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ذالک، بہت بڑی سنت ہے یہ، بہت بڑا عمل ہے یہ، بہت بڑا طریقہ ہے یہ، اور جو میرے اس طریقے سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ اب یہ کام ایسا ہے کہ اس کے کرنے کے لیے نہ کوئی پیسے کی ضرورت، نہ روپے کی ضرورت، نہ کوئی رات کے قیام کی ضرورت، نہ لمبے لمبے سفر کی ضرورت، مطلب ایک آدمی مشقتیں نہیں کر سکتا، پیدل سفر نہیں کر سکتا، رات کی تہجد نہیں پڑھ سکتا، دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، 2.5 گھنٹے کی تعلیم میں نہیں بیٹھ سکتا، لمبے لمبے ذکر نہیں کر سکتا۔ کتنا آسان کام ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس دل کو صاف کرو، دل میں کسی کا بغض نفرت آنے نہ دو۔ تو کہا یہ میری سنت، اور یہ وہ سنت ہے جس نے اس کو اپنے اندر میں لے لیا تو سیدھا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو آپ اپنے طریقوں میں سے کتنا خوبصورت طریقہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ پھر اس کی آگے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جو میری سنت کو، اس سے مراد ایک سنت نہیں ہے جو میرے ذہن میں بات آتی ہے، سنتی سے مراد ایک سنت نہیں، سنتی سے مراد طریقہ زندگی ہے، کیونکہ شہادت کو اتنا سستا عمل نہیں ہے کہ خالی بیٹھ کے پانی پینے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے۔ یہ میرا گمان ہے، سنتی سے مراد ایک سنت نہیں ہے، سنتی سے مراد پورا طریقہ زندگی ہے۔ جو میرے پورے طریقہ زندگی کو اپنا کے چلے گا
جب لوگ اسے چھوڑ چکے ہوں تو اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جیسے ہمارا آج کا دور ہے نا، اب اس میں اللہ کے محبوب کے طریقے چھوٹے پڑے ہیں، اور جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آیا کبھی، دیکھا ہی نہیں. خال 30 سال میں شاید 30 آدمی نظر آئے ہوں جو اپنے دل کے دروازے اتنے کھلے رکھتے ہوں کہ جو آندھی آئے ایک دروازے سے گزر کر دوسرے دروازے سے پار نکل جائے، ان کا دل مسلمان سے صاف ہو. یہ کرنے کو دیکھنے کو کوئی عمل نہیں، لیکن کرنے کو پہاڑ ہٹانا آسان ہے اور دل کو صاف کرنا مشکل ہے. تو مجھے یہ خیال پڑتا ہے کہ پورا طریقہ زندگی جو اختیار کر کے چلے گا یہ اس کے لیے فضیلت، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے بھائیو، ہر طریقے اتوار ماحول میں سیکھے جاتے ہیں. ماحول اور فضا میں سیکھے جاتے ہیں. میڈیکل کالج کا ایک ماحول ہے، انجینئرنگ کالج کا ایک ماحول ہے، فوجی کالج کا ایک ماحول ہے، تجارتی کالج کا ایک ماحول ہے، جس میں کہیں بزنس سکھایا جا رہا، کہیں ڈاکٹری سکھائی جا رہی، کہیں انجینئرنگ سکھائی جا رہی، کہیں زراعت سکھائی جا رہی. زرعی کالج، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج. ایک ماحول ہوتا ہے جس میں آدمی ان طور طریقوں کو سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے جو ہمیں کالج دیا، یونیورسٹی دی، جو ماحول دیا، جو مدرسہ دیا، وہ مسجد ہے. ہمارا کوئی دفتر ہے ہی نہیں، مسجد ہی ہمارا دفتر ہے. مسجد میں ہی ہمارا مشورہ ہوتا ہے، مسجد میں ہی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے. مسجد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اسلامی معاشرت میں، اسلامی زندگی میں. قرآن پاک میں 28 دفعہ مسجد کا تذکرہ آیا ہے، 28 دفعہ، اور اس میں 16 دفعہ تو بیت اللہ کا تذکرہ ہے. اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں، یہ کوئی میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، ایک استنباط ہے کہ مراکز کی جو حیثیت ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کی رونق آبادی یہ بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسجد کے گرد گھمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے جو ماحول ہے وہ مسجد کا ہے. یہ ہماری منڈی ہے، یہ ہمارا ایمان کا بازار ہے. بلکہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او موثقها. یہاں بھی اس دنیا کو ایک بازار سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک خیر کا بازار ہے، ایک شر کا بازار ہے. شر کے بازار میں جانوں کے بدلے میں ہلاکتیں خریدی جا رہی ہیں، خیر کے بازار میں جانوں کے بدلے میں جنت خریدی جا رہی ہے. تو مسجدیں خیر کی منڈیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی آبادی اور بقا کے لیے بازار، منڈیاں، کھیت کھلیان کا ایک نظام چلایا ہے، اور صفات، اعمال اور روح کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کا نظام چلایا ہے. منڈیاں ہر وقت آباد، بازار ہر وقت کھلے، کھیت ہر وقت لہلہا رہے. ایک فصل کٹتی ہے اور دوسری ساتھ کاشت ہو جاتی ہے. اب تو ایسی مشینیں آئی ہیں، آگے فصل کاٹ رہی ہوتی ہے، پیچھے نئی بو رہی ہوتی. ایک ہی وقت میں 2 کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن کا بھی اس میں وصل نہ، اس میں وہ فصل نہ ہو، بلکہ ادھر کٹے ادھر کاشت ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رنگا رنگ کے کھانے، رنگا رنگ کے مشروبات، رنگا رنگ کے کپڑے،
جسم کی ضروریات ہی نہیں، خواہشات بھی اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر پورا ہونے کا سامان رات کو 12 بجے بھی خیال آ جائے تو دستیاب ہے، 2 بجے بھی خیال آ جائے تو دستیاب ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ راتیں سوتی ہیں اور دن جاگتے ہیں، اب تو دن بھی جاگتے ہیں، راتیں بھی جاگتی ہیں۔ روح کی جیسے جسم کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، صرف روٹی اور پانی، خود روٹی اور پانی میں بے شمار چیزیں ہیں، سالن روٹی صرف 2 چیزیں نہیں، اس میں کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ جس انسانی روح کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، وہ مادی نہیں، وہ روحانی ہے، وہ لطیف چیزیں ہیں، اور اس کی منڈی مسجد ہے۔ اگر ہماری منڈیاں صرف 5 وقت کھلیں 15-15 منٹ کے لیے تو ہزاروں لاکھوں گھروں میں چولہے بجھ جائیں گے۔ آدمی زیادہ اور وقت تھوڑا، 15 منٹ منڈی فجر میں کھلی، 15 منٹ پھر 12 بجے کھلی، 15 منٹ پھر 4 بجے کھلی، 15 منٹ پھر 6 بجے کھلی، آدھا گھنٹہ پھر رات 7:30-8 بجے کھلی، پھر بند ہو گئی، تو آپ خود سوچیں کہ چند مالداروں کے سوا باقی سب کے چولہے بجھ جائیں۔ سب گھروں میں چولہے جل رہے ہیں کہ منڈیاں 24 گھنٹے آباد ہیں، زمیندار کا حل ہر وقت زمین کا سینہ چیر رہا ہے، اور نہروں کا پانی ہر وقت اس کے مساموں کو تر کر رہا ہے، اور دکانوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، منڈیوں کی طرف ٹرکوں کے ٹرک بھاگ رہے ہیں، ویگنیں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، صبح صبح لوگ ٹانگے بھگا رہے، ریڑیاں بھگا رہے، ویگنیں بھگا رہے، اور ادھر سے سامان اٹھا رہے، بکرے ڈیرہ غازی خان سے چلتے ہیں اور راتوں رات ملک لاہور پہنچتے ہیں، صبح صبح قصائی کی چھری کا شکار ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھلنے سے پہلے دکانوں پہ گوشت سج چکا ہوتا ہے۔ یہ سارا عمل تیہم ہے جس سے جسم کو بقا حاصل ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسجدیں ہماری 5 وقت چند منٹ کے لیے کھلتی ہیں، جہاں روح کا سامان ملتا، غذا ملتی، پانی ملتا، روٹی ملتی، چائے ملتی، پراٹھا ملتا، روح کے لیے جیسے جسم کی کوئی قوی غذا، کوئی کمزور غذا، کوئی بیکار غذا، تو دین میں تو کوئی بیکار ہے نہیں، ہلکی اور قوی ضرور ہے، بیکار دین میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری مساجد جہاں ہماری تربیت ہونی تھی، جہاں ہمیں غسل ملنا تھا، ہمیں جلاب ملنی تھی، وہ بدقسمتی سے صرف 5 وقت کھلتی ہیں، پھر وہ بند ہوتی ہیں، تو جو روح کو ملنے کا سامان تھا وہ اب میسر نہیں، دستیاب نہیں۔ مسجد کا بھرپور ہو کے آباد ہونا یہ منڈیوں کی آبادی سے زیادہ ضروری، دکانوں کے کھلنے سے زیادہ ضروری ہے، کہ یہاں آ کر ہمیں جس روح کی غذا ملتی ہے، جسم کو غذا نہ ملے وہ بے جان ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے ہی کانپنے لگتا ہے، زیادہ وقت گزر جائے کھائے ہوئے تو جسم کانپنے لگتا ہے، چونکہ ہماری روحوں کو پوری غذا نہیں مل رہی، وہ لرز رہی، وہ کانپ رہی، وہ لڑکھڑا رہی۔ جسم قوی ہے، وہ روح کو نہ چاہنے کے باوجود ہوٹل میں لے جاتا ہے، پارکوں میں لے جاتا ہے، گانے کی محفلوں میں لے جاتا ہے، نافرمانی کی محفلوں میں لے جاتا ہے، وہاں اس کا دل لگ رہا ہے، کیونکہ روح اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ فریاد بھی نہیں کر سکتی، اس کی آہ اس کے سینے میں ہی دم توڑ کے رہ جاتی ہے، لہذا وہ اتنی کمزور ہے کہ اس کی آواز اول تو ہے نہیں، اور ہے تو اتنی کمزور ہے کہ وہ دل کے کانوں تک پہنچتی نہیں، اور ادھر کی ہو ہا اور نغمے اور رنگینیاں وہ دل میں کھب چکی، کانوں میں اتر چکی، اور دل کی ساری دنیا کو برباد کر چکی، دل اندھے ہو چکے، جیسے مغرب کے بیان میں مولانا نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا، دل کی آنکھوں پہ اتنا پردہ آیا، اتنی غلاظت آئی، آنکھوں میں صابن چلا جائے تو مرچیں لگ جاتی ہیں، اور آنکھوں میں سیسا چلا جائے تو ویسی ختم، ہمارے دل کی آنکھوں میں پگھلے ہوئے سیسے پڑ گئے اللہ کی نافرمانی کے، انہیں اندر تک اس میں سوراخ کر دیے۔ ہم ایسی آنکھوں کے مالک ہیں جیسے مردہ کھوپڑی کی آنکھیں ہوتی ہیں جس کے اندر سوراخ ہیں،
یہاں کچھ بھی نہیں رہا، صرف پتہ چلتا کہ یہاں کبھی آنکھ ہوا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جگہیں بنائی تھیں جہاں روحوں کو غسل ملتا، غذا ملتی، ناشتہ ملتا، کھانا ملتا، ہر چیز ملتی، کہ قوی ہوتی، توانا ہوتی، تندرست ہوتی، اور یہاں سے غذا لے کر پھر اپنے کاموں کو نکلتے، دنیا کے بھی دین کے بھی۔ تو مسجد ہمارے مرکزی حیثیت رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب سب سے پہلے دنیا بنائی، مسجد کو آباد کیا، پہلے بیت اللہ کی زمین بنائی، پھر بیت اللہ بنایا، پھر ہماری جب اللہ نے بنیاد رکھی، جب ہمیں اللہ نے پروان چڑھانا چاہا، وجود دینا چاہا، تو کہاں فلسطین کا خوبصورت خطہ، وہاں سے نکال کر ہماری اماں ہاجرہ کو بیت اللہ کا مجاور بنا دیا۔ پر تو یہاں رہے، اسی کے زیر سایہ یہ امت بنے گی، پروان چڑھے گی، اور اسی زندگی کو لے کر عالم میں پھرے گی۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی آبادی کے لیے ایک نظام بنایا، ایک نقشہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ترغیب دی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا۔ یہ میں تفسیر نہیں کرنے لگا ہوں، استنباط کرنے لگا ہوں۔ استنباط ہے بھائی، تفسیر نہیں ہے، استنباط ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے، ایک استنباط ہے، جس سے مسجد کی ہر وقت کی آبادی کی ہمیں یہاں سے روشنی مل رہی ہے، اس آیت سے اشارہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہنا یہ تھا اپنے محبوب سے، مسجد قباء میں نماز پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ احق ان تصلی فیہ، آپ اس مسجد میں نماز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقوم فیہ، آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں قیام کریں۔ لفظ قیام ٹھہرنے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر جو لفظ فی ہے، فی ہے آگے، فی ہے رجال یحبون ان یتطہروا، جو لفظ فی ہے یہ مسجد کو ایک گھر سے تشبیہ دیتا ہے، جو فی ہے یہ مسجد کو ایک گھر سے تشبیہ دیتا ہے، اور لفظ جو قیام ہے یہ ٹھہرنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا اس آیت سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے، مسجدوں میں آ کے اس طرح قیام کرو جیسے گھروں میں جا کے قیام کرتے ہو۔ جب ہم گھر چلے جائیں تو باہر نکلنے کو تو جی نہیں چاہتا نا، کوئی ملنے بھی آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے، ان الفاظ سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، تبلیغ والا ہو یا غیر تبلیغ والا ہو، وہ مسجد میں ایسے بیٹھے جیسے گھر میں بیٹھتا ہے۔ پھر کیا کہا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس سے اور میری بات کو تقویت ملتی ہے۔ فیہ، اس مسجد میں کچھ لوگ ہیں، مسجد میں تو نہیں تھے، وہ تو قباء کی بستی میں تھے، قباء کی بستی کے لوگ تھے جن کی اللہ تعریف فرما رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مسجد میں، یہاں بھی لفظ فی لا کر ان کا مسجد میں ٹھہرنا بتایا جا رہا ہے، اور رجال سے مسجد کی جماعت کو اخذ کرنے کا سامان ہمیں مل رہا ہے، کہ مسجد میں ایک مجموعہ ہو، مسجد میں ایک جماعت ہو، جو مسجد میں اس طرح بیٹھے جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں، اس طرح نہ بیٹھیں جیسے ہم آج مسجد میں بیٹھتے ہیں، بلکہ اس طرح مسجدوں میں بیٹھیں جیسے گھروں میں بیٹھا جاتا ہے، جی لگا کر، دھیان جما کر، اور یوں جاتے ہیں کہ اب تھکن دور ہوگی، آرام کریں گے، مسجد ہمارے آرام کی جگہ بن جائے۔ تو اب اس کے ساتھ ایک حدیث کو جوڑ دیا جائے تو جو میں نے استنباطاً ایک بات عرض کی ہے، اس کی تائید ہے۔ بھائی یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی، کیونکہ یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی، اپنے ذوق پر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر یہ بات مضبوط ہو جائے۔ ہمیں مسجدوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے بھائیو، مسجدوں میں اگر دل کی دنیا بسانی ہے، روحوں کو دھونا پاک کرنا ہے، اور مسلمانوں کے
بغل سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے تو بھائیو مسجد کے عادی بنو. ان للمسجد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان للمسجد اوتادا الملائكه جلساؤهم ان غابوا افتقدوهم ان مرضوا عادوهم ان كانوا في حاجة اعانوهم. ثم قال جليس المسجد على 3 خصال اخ مستفاد او كلمة حكمة او رحمة منتظرة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسند احمد کی روایت، صحیح روایت. آپ نے ارشاد فرمایا کچھ مسجد کے کیل ہیں، کچھ مسجد کے کیل ہیں. مسجد کے نمازی کہنے کی بجائے کہہ رہے مسجد کے کیل ہیں. کیل سے تشبیہ دینے میں 1-2 باتیں، بے شمار باتیں ہیں جو ابھی میں کہہ رہا ہوں اس سے متعلق. مسجد کے کچھ کیل ہیں. وہ کون کیل؟ کیوں کہا بھائی نمازی کو کیل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گڑے پڑے نا کیل لوہے کے، یہ گڑے پڑے ہیں. اب ان کو کہو جاؤ، یہ تو نہیں جائیں گے. ان کو نکالنے کے لیے دھکے دینے پڑیں گے، ان کی پٹائی کرنی پڑے گی، نیچے سے کھدائی کرنی پڑے گی، اوپر سے پٹائی کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ زبردستی ان کو اکھاڑیں گے، نکالیں گے، تب یہ نکلیں گے، ورنہ یہ نکلنے کے نہیں. مسجد کے کچھ نمازی ہیں، یہ نہیں کہا. مسجد کے کچھ کیل ہیں، کیل. ان للمسجد اوتادا، پھر خبر کو پہلے لا کر بتایا ہے ہیں ہی مسجد کے اور کسی کے ہیں ہی نہیں. ہیں ہی مسجد والے، بازار والے نہیں، تجارت والے نہیں، کھیتی باڑی والے نہیں، ہیں ہی مسجد والے. اوتاد، کیل، گڑ گئے. کیا مطلب؟ کچھ لوگ مسجد میں ایسے ہیں جب وہ آتے ہیں تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جانے کا نام ہی نہیں لیتے. ایسا بیٹھتے ہیں جس سے کیل گڑ گیا، اس طرح جم جاتے ہیں جس سے کیل جم گیا. اب کیل کو چھوٹا کیل نکالنا تو پھر وہ پلاس لانی پڑے گی، وہ کھانچ کے تب اس کو نکالیں گے. یہ تب نکلتے ہیں جب بیوی کی پلاس پیچھے سے آتی ہے. بھی صحیح، جب وہ بچے کی پلاس پیچھے سے آ گیا، بڑی بھی جا کیا ہو گیا. یہ ویسے نکلنے کا نام نہیں لیتے. بیوی کی پلاس پڑتی ہے پھر بادل ناخواستہ اٹھتے ہیں. ڈیوٹی کی پلاس پڑتی ہے، کوئی ضروری کام کی پلاس میں کھینچا، تانا، بگڑا دیا، دھکا لگایا، تب یہ لڑکھڑاتا ہوا بادل ناخواستہ مسجد سے باہر گیا. ورنہ یہ جو آیا تھا نا، اس کا جانے کا ارادہ کوئی نہیں تھا. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اتنے عظیم ہو جاتے ہیں، ان کے دل ایسے پاک ہو جاتے ہیں، ایسے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کہ کیا بنتا ان کا الملائکۃ جلساؤہم، الملائکۃ جلساؤہم. یہاں بھی بڑی خوبصورت بات بن گئی. ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی بڑوں کی صحبت میں بیٹھو. پرانوں علماء اہل اللہ پرانے یہ افضل لوگ ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے استفادہ کرنا ہے. یہ جو لفظ آ رہا ہے الملائکۃ جلساؤہم، یہ یہاں عجیب مطلب دے رہا ہے کہ یہ جو مسجد کے کھونٹے ہیں یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ فرشتوں جیسے معصوم بھی ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. ورنہ لفظ یوں ہوتا ہے ہم جلساء الملائکہ، ہم جلساء الملائکہ، یہ لوگ مسجد، یہ لوگ فرشتوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، یہ لوگ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں فرشتے بیٹھتے ہیں. معلوم ہوا ان کے دل وہ دل ہیں جو کینہ سے پاک، بغض سے پاک،
ہمارا حال تو یہ ہے، ذرا کسی کی رائے پسند نہیں آئی دوسرے سے دل کھٹا ہو، دل بڑے چڑیا جیسے دل لیے پھرتے ہیں ہم، وسعت ظرف ختم ہو گئی، وسعت ظرف ختم ہو گئی۔ محبت فرض، محبت تو فرض، اور یہ ہماری ترتیب ساری استنباط ہے، ہماری ساری ترتیب، ہمارے سارے اصول یہ استنباطی چیزیں ہیں، محکمات نہیں۔ محبت کرنا فرض ہے تو ہم محکم کو توڑ دیتے ہیں، مستنبط کے پیچھے محکم کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ محبت کو کسی حال میں بھی چھوڑنا اس کی گنجائش نہیں، سوائے اس کے کہ البغض للہ، بغض ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں، فرشتے ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور ان کی کیا بڑائی ہے؟ تو ان کا اور عام نمازیوں کا فرق ہو گیا۔ تو معلوم ہوا 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھنے کے کچھ کام ہیں، تبھی تو کیل بن کے بیٹھے ہیں۔ اب ہم سب نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، پھر نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، 5 منٹ پہلے آیا اور چل بھائی، ادھر سلام پھیرا، ادھر نماز کھڑی ہو گئی، سنتیں پڑھی، سلام پھیرا، نماز کھڑی ہو گئی، پھر جوتا ہاتھ میں اور بھاگم بھاگ۔ اور اوتاد کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک ان کی عظمت یہ ہے کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہیں، دوسری عظمت ان کی کیا ہے؟ ان غابوا استفدوہم، کبھی نہ آئیں تو اس مسجد کے فرشتے ان سے اداس ہو جاتے۔ حالانکہ فرشتے تو دیکھو، تاثر تو ہماری صفت ہے، کیونکہ ہم نفس سے مرکب ہیں، ہمارے اندر نفس ہے اور آگ پانی مٹی ہوا سے بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ملائکہ تو نور ہیں، نور میں کیا تاثر، لیکن یہ ایسے مقدس لوگ ہیں کہ فرشتے بھی ان سے اداس ہو جاتے۔ اب بھائی وہ تو آئے نہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جاؤ پتہ تو کرو آ کیوں نہیں رہا۔ ان غابوا استفدوہم، پتہ کرو گے کیوں نہیں آ رہے؟ اب ان کے گھر کے لیے پوری جماعت جا رہی، یہ لفظ سے معلوم ہو رہا ہے، کوئی حدیث میں نہیں آ رہا کہ جماعت جا رہی، کیونکہ لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جماعت جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ ایک جماعت گئی، انہوں نے آ کر بتایا، ارے آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں کہا وہ تو بیمار پڑے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر چلو ان مرضوا عادوہم، چلو ان کی عیادت کریں، تو سارے مسجد کے فرشتے ان کی عیادت کو ان کے گھر آتے ہیں، چاہے اس کو پوچھنے کے لیے اس کا سگا بھائی نہ آ رہا ہو، پڑوسی نہ آ رہا ہو، لیکن اس کی مسجد کے سارے فرشتے اس کی عیادت کو آ رہے۔ معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے مدینے میں، حضور تھے تبوک میں، سورج نکلا چمکتا ہوا، جبریل اترے، آپ نے کہا جبریل آج سورج میں چمک بڑی ہے، انہوں نے کہا یہ سورج کی چمک نہیں ہے، آج آپ کے ساتھی معاویہ بن معاویہ لیثی انتقال کر گئے، ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں پوری اتاری گئی ہیں، یہ سارا نور اس کا ہے، اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ کہ میں کیسے پڑھوں؟ میں تبوک وہ مدینے کا میں انتظام کرتا ہوں، زمین کو کھینچا اور جنازہ سامنے رکھ دیا۔ آپ نے تبوک میں معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ پڑھایا۔ یہ نہیں کہ صرف ان کی زندگی میں بھی فرشتے ساتھ، بیمار ہو جائیں تو ساتھ، مر جائیں تو ساتھ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کی میت پڑی تھی کمرے میں، کمرہ خالی تھا، جب آپ کمرے میں داخل ہوئے، آپ کمرے میں اس طرح داخل ہوئے جیسے اس مجمع کو کوئی آدمی ادھر سے یوں میری طرف آنا شروع کرے تو اس کا کیا حال ہوگا، وہ سیدھا تو نہیں آ سکتا، وہ کس طرح زگ زیگ بناتا ہوا آئے گا اور کس طرح قدموں کو پلٹتا ہوا مجھ تک پہنچے گا۔ تو آپ سعد کی چارپائی تک اس طرح پہنچے کہ الٹ قدموں کو یوں اٹھاتے پلٹاتے الٹاتے پہنچ کر اور سعد کے سرہانے ایسے سپڑ کے بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آدمی تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسے بیٹھ رہے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کمرے میں اتنے فرشتے ہیں کہ دل دھرنے کی جگہ کوئی نہیں، اور ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو سمیٹا اور میرے بیٹھنے کی جگہ نکالی ہے۔ تو بھائی یہ جو مسجد کے کھونٹے ہیں جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کا حال پوچھتے ہیں۔ اب ہم بازار کے کھونٹے بنے پڑے، انٹرنیٹ کے کھونٹے بنے پڑے، تو ان کی روحوں پہ کیا ہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے فضول گپے مار رہے، رات 12 بجے تک جاگ رہے ہیں، کوئی کام نہیں، صرف باتیں باتیں باتیں۔ ارے بھائیو، جیسے یہ دھواں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پولوشن ہے، اور یہ دھواں ہے، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، گلے خراب ہو رہے ہیں، یہ گناہوں کی بھی ایک پولوشن ہے جو روحوں کو خراب کر رہی ہے، گندا کر رہی ہے، سیاہ کر رہی ہے۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ ان کانوا فی حاجت اعانوہم۔ اور بھائی پتہ کرو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جی وہ تو ان کو تو بیچارے وہ کام ایسا پڑ گیا کہ اس میں پھنس گئے، وہ تو کام میں پھنس گئے۔ اچھا اللہ کے بندو، چلو ان کی مدد کرو، تو پوری فرشتوں کی جماعت یا 2 یا 1 یا پتہ نہیں کتنے، یہ تو نہیں، اور جو صیغہ جمع کا ہے تو لگتا ہے سارے ہی جاتے ہوں گے۔ ان کانوا فی حاجت اعانوہم، سارے فرشتے جا کر اس کے کام میں مدد کرتے ہیں تاکہ یہ فارغ ہو کر پھر آ کر بیٹھے اور پھر یہ میر مجلس بنے اور مجلس پھر اس سے گرم ہو۔ ہمیں مسجدوں کے شوق لگ جائیں، پھر یہ مسجد کا آنا، مسجد میں بیٹھنا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ مٹی گارے کی جگہ میں آ کے بیٹھ گئے؟ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی پھر آج مجھے یاد آئی، میں نے ایک جگہ پہلے بھی بیان کیا، پھر بیان کروں۔ روح المعانی میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ساری زمین ٹوٹ جائے گی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں وہاں کی زمین اکھڑ جائے گی۔ ابھی ابراہیم مسجد ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے، شاہی مسجد کتنی بڑی ہے، لال قلعہ اور دلی والی مسجد کتنی بڑی ہے، ایسے ہی مسجد فیصل ہے، مسجد نبوی ہے، یہ کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، یہ زمین ان کی اکھڑ جائے گی اور ایسے ہوا میں اٹھ جائے گی، نیچے زمین میں توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، یہ زمین اوپر آ جائے گی۔ پھر آسٹریلیا سے لے کر امریکہ سے لے کر افریقہ سے لے کر برازیل سے لے کر جاپان سے لے کر جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا سے لے کر بیت اللہ تک جتنی مسجدیں ہیں سب ہوا میں اڑتی ہوئی بیت اللہ پہنچیں گی۔ سب جب یہ ساری مسجدوں کی زمینیں بیت اللہ پہنچ جائیں گی تو اگر اللہ بیت اللہ کی زمین اور ان ساری مسجدوں کی زمینوں کو اٹھا کر جنت میں اتار کر جنت کا حصہ بنا دے گا۔ تو ہم ابھی ابراہیم مسجد میں نہیں بیٹھے تو ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو بھائی مسجدوں میں آنا کتنا آسان ہو۔ پھر جو مسجد میں آتا ہے پھر اس مسجد کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک حدیث قدسی، بیوتی فی الارض المساجد۔ تمہیں پتہ بھی ہے میرا پریزیڈنٹ ہاؤس کیا ہے دنیا میں ہے؟ ایوان صدر پتہ ہے میرے بندو؟ میرا ایوان صدر تمہیں پتہ بھی ہے کہ مسجد میرا ایوان صدر ہے دنیا میں، مسجد میرا گھر، دنیا میں مسجدیں میرے گھر۔ آپ میرے گھر میں آ کے صفائی شروع کر دیں، آبادی شروع کر دیں، مجھے کتنی خوشی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمارها زوارها، جو میری مسجدوں میں آتے ہیں وہی ہیں اس کے آباد کرنے والے، وہی ہیں اس کے آباد کرنے والے۔ ان آباد کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، جاؤ جاؤ جو مسجد کو آ رہا ہے۔ اب ہم مسجد کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے، گشت کرنے، تعلیم کرنے، مشورہ کرنے، جماعت نکالنے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے گھر سے وضو کیا اور پھر وہ چلا مسجد کی طرف، اس کو اللہ تعبیر یوں دے رہا ہے ثم زارنی، توبہ ہے اس کے لیے جس نے گھر سے وضو کیا پھر میری زیارت کو آنے لگا۔
تم دارن ہو ایک مطلب ابھی سمجھ میں آیا میرے رب کی قسم. پھر اس نے آ کر میری زیارت کی. زیارت جو تھی نا زیارت، ملاقات اور زیارت میں فرق ہے. ملاقات تو پردے کے پیچھے بھی ہے، پردے کے پیچھے بھی ہے، کمرے کے اندر میں باہر. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک. میرا کیا حال ہے؟ ٹھیک. اس کو کہتے ہیں ملاقات. زیارت کسے کہتے ہیں؟ جب آمنے سامنے ہو، جب آمنا سامنا ہو، ایک دوسرے کے ہم نشین ہوں، ہم جلیس ہوں، اس کو کہتے ہیں زیارت. مبارک ہو اس شخص کو جس نے گھر سے وضو کیا پھر میری آ کے زیارت کر لی. ثم زارنی، میری زیارت کو نہیں آیا، کہ میری زیارت کر لی. مسجد میں آنا اللہ کی زیارت کرنا. اے میرے بھائیو، کوئی ہمیں صدر تو بڑی بات ہے، کوئی تھانے دار ہی بلا لینا تو ہم کہتے کتنے جا رہے؟ تھانے دار نے بلایا جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ مجھے وہ صدر صاحب نے بلایا، گورنر صاحب نے بلایا، جا رہا ہوں. گورنر صاحب نے بلایا، جا رہا ہوں. ایک وہ ادھر زمیندار تھا تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، اس سے وہ مل کے آیا، وہ بات چیت ہوئی. جب واپس آیا لوگ بات کریں تو منہ ادھر کر لیں، منہ ادھر کر لیں. اور تینوں ہوا کہ اس منہ نال میں بھٹو نال گلا کی تھوڑے نال کیوں نہیں کرا؟ تو کیا کہنے اس شخص کے جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کے اللہ سے مل گیا. ثم زارنی، اللہ کی زیارت کر گیا. واہ 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 واہ، کیا اونچی شان ہے اس کی. فحق علی المزور ان یکرم زائرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم بھی تو اپنے مہمان کا اکرام کرتے ہو. جو مسجد میں آتا ہے نا، میرے بھی ذمہ ہے میں اس کی عزت کروں، اکرام کروں. ایک اکرام تو نقد بتا دیا کہ میری اس کی زیارت ہوگی، ملاقات نہیں، زیارت ہو گئی. زیارت مسجد میں کیا آیا ہوا؟ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. دل تو اللہ کا عرش ہے، جس کی نظریں حرام دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں اسے اللہ اپنی ذات دکھا دیتا ہے. جس کے کان حرام سننا چھوڑ دیتے ہیں اللہ اسے کائنات میں بکھرے ہوئے اپنے نغمے سنا دیتا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ آنکھیں حرام پر ٹک گئیں، کان حرام پر ٹک گئے. توبہ توبہ کس کو؟ جو مسجد کو گیا. توبہ کیا چیز ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وما توبہ، یہ اس حدیث میں نہیں ایک اور حدیث سے جوڑ کر، یا رسول اللہ توبہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا تنا سونے کا، اوپر جواہرات کا. وہ تنا چوڑا کتنا ہے؟ آپ نے کہا لذر سہل تجزعا من ابلک، اپنے اونٹ 5 سالہ جوان اونٹ پہ بیٹھ جا اور اس کو تنے کے گرد بھگانا شروع کر. وہ بھاگتا 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 جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت اور موت سے فنا، یہ ساری گھاٹیاں وہ طے کر جائے گا، لیکن اس درخت کے تنے کے گرد چکر نہیں کاٹ سکتا. وہ دوڑتے 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 حتیٰ تسقط ترقوتها حرما، بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیاں گر جائیں گی، مر جائے گا، لیکن اس سے گرد چکر نہیں کاٹ سکتا. اس کی جڑ میں سے ایک چشمہ نکلتا ہے جس کا نام ہے سلسبیل، عینا فیہا تسمی سلسبیلا. دوسرا چشمہ نکلتا ہے اس کا نام ہے رحیق، یسقون من رحیق. تیسرا چشمہ نکلتا ہے اس کا نام ہے تسنیم، ومزاجہ من تسنیم. یہ وہ شرابیں ہیں جن کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پر بیٹھ جائے، آسمان پر، اور انگلی کو نیچے کر دے تو سارا جہان معطر ہو جائے گا. بھائی جس نے توبہ لینا ہو مسجد کا کیل بن جائے. تو بھیا تبلیغ میں جو کہہ رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھو مسجدوں میں بیٹھو،
تو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تبلیغ والوں کا تقاضا نہیں ہے، بات اوپر سے آ رہی ہے۔ اب مسجد میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ تو جو اگلے 3 لفظ ہیں اس سے چند باتیں اخذ ہو رہی۔ اخل جلیس المسجد علی 3 خصال، مسجد میں بیٹھنے والا 3 طرح کا۔ کلمۃ اخن مستفاد، سیکھنے والا بھائی۔ کلمۃ حکمت، ایمان یقین حکمت ترغیب کی باتیں۔ رحمت منتظرہ، رحمت کے انتظار میں۔ پہلا عمل بتا رہا ہے سیکھنے کے حلقے قائم ہوں، دوسرا لفظ بتا رہا ہے ترغیب ایمانیات کی دعوت کے حلقے قائم ہوں، تیسرا لفظ بتا رہا ہے، بتا نہیں رہا مطلب اس سے میں اخذ کر رہا ہوں، اللہ کرے میرا اخذ کرنا ٹھیک ہو، مہک ضرور ہے اس سب میں، اس معنی کی جو میں بتا رہا ہوں۔ تیسرے لفظ سے یہ نکل رہا ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھا ذکر میں مشغول ہے، دعا میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، سجدوں میں مشغول ہے، رونے دھونے میں مشغول ہے۔ انفرادی ذکر و تلاوت، دعا، رونا دھونا، اجتماعی طور پر بیٹھ کر ایمان یقین کے تذکرے کرنا جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، یا سیکھنے سکھانے کی فضاؤں کے حلقے بنانا، اس سے مسجد آباد، منڈی گرم، شباب پر اب جیسا گاہک آئے گا اسے سودا ملے گا۔ کیا کریں، منڈی بند ہے تو سودا کہاں سے ملے؟ اخن مستفاد جس کو سکھایا جا رہا ہو، پہلے تو اللہ نے ہمیں کر کے بتلایا کہ یوں سیکھنا سکھانے کا عمل ہوتا ہے، تو پہلے تو اللہ نے کر کے دکھایا۔ کیسے کر کے دکھایا؟ جبریل کو بھیج دیا انسانی شکل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی سامنے آیا، شدید بیاض الثیاب، کپڑے بڑے کچلے، شدید سواد الشعر، بال بڑے کالے، لا يعرفه منا احد، لا يرى عليه اثر السفر۔ یہ 2 باتیں حیرت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے جو کپڑے تھے وہ تو بتاتے تھے کہ یہ آدمی یہیں گھر سے اٹھ کے آ رہا ہے، چونکہ نہ اوپر گردہ، نہ مٹی، نہ میلے۔ اگر یہ مدینے سے اٹھ کے آ رہا ہے تو ہم تو اسے پہچانتے، لیکن ہم میں لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا۔ یہ بتاتا ہے کہ باہر سے آیا ہے، اور صاف ستھرے کپڑے یہ بتاتے ہیں کہ مدینے سے اٹھ کے آیا ہے۔ تو آ کر بیٹھا، مجلس گرم، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے ایسے اتحیات کی شکل میں بیٹھا اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر یوں رکھ لی، اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ جیسے یہ تعلیم کے آداب میں نہیں کہتے بھائی اتحیات کی شکل میں بیٹھو، اتحیات کی شکل میں بیٹھو، تو یہ حدیث تمام بڑی کتابوں میں موجود، یوں بیٹھ گیا اور حضور سے کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ باپ نے کہا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ کہنے لگے تو ہم بڑے حیران ہوئے، ادھر سوال کرتا ہے، ادھر جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ سوال کا انداز یہ ہے کہ جانتا نہیں، اور صدقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے جانتا ہے اور تصدیق کر رہا ہے۔ اب یہ اخن مستفاد کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکھنے کا نظام کیسے چلتا ہے۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیے۔ باپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، نماز، وتؤتی الزکاۃ، وتؤدی الزکاۃ، زکات، وتصوم رمضان، روزے، وتحج البیت ان استطعت الیہ السبیل، اور حج۔ انہوں نے کہا صدقت، سچ کہا آپ نے۔
پھر اس نے کہا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی بندگی کر، یہاں نماز مراد نہیں، بندگی 24 گھنٹے اس طرح گزار، 24 گھنٹے اس طرح گزار جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ اگرچہ تو اسے نہیں دیکھ رہا پر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کوشش کر کہ تجھے اللہ ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے۔ کانی انظر الی عرش الرحمن بارزا وکانی انظر الی اہل الجنت تزاورون۔ اس کیفیت کو ایک صحابی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کے، یا رسول اللہ میں اب عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، جنت اور دوزخ کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہ سوال دنیا میں جس سے بھی کرو گے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور جو بھی یہ سوال کرے گا اس کو اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ نے لا ادری، میں نہیں جانتا، آپ نے یہ نہیں کہا لا ادری میں نہیں جانتا، نہیں، آپ نے لمبا جملہ بولا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اس لمبے جملے کا مطلب یہ ہے قیامت تک کوئی اس کا پتہ نہیں بتا سکتا، قیامت تک جو بھی سوال کرے گا اسے اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ کہنے لگا اچھا اخبرنی عن اماراتھا، تو کچھ نشانیاں ہی بتا دیں۔ یہ تعلیم کا حلقہ بتا رہا ہوں، تعلیم لگی ہے، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہے، جہاں سے روحوں کو غذا ملے گی، ضلع ملے گی، پاکیزہ ہوں گی۔ ہماری تعلیم تو 10 منٹ کی ہوتی ہے، اس میں تو اپنی اونگ سے آدمی بیدار نہیں ہوتا، روح کہاں سے بیدار ہوگی؟ نہیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتھا، جب تو دیکھے ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور بھی مطلب ہیں، جو مطلب مجھے پسند ہے میں بتا رہا ہوں۔ ان تلد الامۃ ربتھا، جب تو دیکھے اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہو۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن عرب کے بدو چرواہے جب بڑی بڑی بلڈنگیں اٹھانے لگیں تو سمجھو کہ قیامت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ تو ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک تو بڑے عرصے سے ہو رہا تھا، اب یہ عربوں نے لمبی لمبی عمارتیں بنا کر قیامت کو قریب کر لیا۔ یہ ایک تعلیم کا حلقہ ہے جو اللہ نے سکھایا۔ اب اس پر صحابہ چلے، سوال ہو رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حل فی الجنت من خیل، جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ سننے والے سن رہے ہیں۔ اب یہ آخرت کا سوال جواب۔ آپ نے کہا ہیں، سرخ یاقوت کے ہیں، تمہیں لے کے اڑیں گے نہ پیشاب نہ لید۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ، جنت میں اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے، تمہیں لے کے اڑیں گے نہ پیشاب نہ لید۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ، جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ضرور ہے، بالکل ہے۔ ایک اور حدیث، یہ نہیں ایک اور حدیث کہ اس کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ چوتھا بولا یا رسول اللہ، جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا بالکل ہے، پر ریت کا نہیں ہے، مشک و یاقوت کا ہے۔ عربوں کو صحرا پسند ہے۔ شیخ زائد بن سلطان کے بیٹے سے ہم گشت میں ملنے گئے تو اس نے اتنے عالی شان محل میں باہر ایک خیمہ بنوایا ہوا، اس میں ریت پتھر ڈلوائے ہوئے، اس میں بھی ریت پتھر ڈلوائے ہوئے۔ پانچواں بولا یا رسول اللہ، جنت میں موسیقی ہے؟ آپ نے کہا بالکل ہے، بالکل ہے، پر سنے گا کون؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا۔ اس حدیث میں نہیں، ایک اور جوڑ رہا ہوں۔ این الذین کانوا ینزہون اسماءهم عن اصوات المزامیر، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں شیطان کا گانا نہیں سنتے تھے؟ انہیں جنت کا نغمہ سنایا جائے گا۔ بڑے گھاٹے کا سودا کر گئی ہماری نسل، جو آج فاحشہ عورتوں کی تانوں پر اور
آج کے نافرمانوں کی طبلے کی تھاپ پر اور ان کی سر تال پر وہ جنت کی موسیقی کے سودے کر گئے. کیسے نادان. آپ نے کہا جنت میں ایک درخت ہے, اس کا نام ہے فیض. فیض تو جب ہوا چلتی ہے اس کے ٹہنی اور پتوں کو ٹکراتی ہے تو اس سے موسیقی نکلتی ہے. وہ اس طرح کی موسیقی ہے کہ بیٹھ کے 70 برس بھی سنتے رہیں تو ان کا جی نہیں بھرے گا. یہ تعلیم کے حلقے کے میں نمونے آپ کو بتا رہا ہوں. مجلس لگی ہوئی ہے, ایک بدو آتے ہیں, یا رسول اللہ آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جائیں. آپ نے کہا بولو. یہ روایت مسند احمد میں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس, میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اتق اللہ تکن اعلم الناس, تقوی اختیار کر بڑا عالم بن جائے گا. اخن مصطفیٰ سیکھنے سکھانے کا حلقہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا اريد ان اكون اغنى الناس, میں غنی بننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کن قانعا تکن اغنى الناس, تو قناعت اختیار کر بڑا غنی بن جائے گا. ورنہ جا کے پوچھ لو لاہور کے بڑے بڑے مالداروں سے کیا یہ غنی ہو گئے, کیا یہ غنی ہو گئے. یہ تو ایک بنا لیتے ہیں, دوسری کی فکر شروع کر دیتے ہیں, تیسری کی فکر شروع کر دیتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا قناعت اختیار کرو, غنی بن جا. اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. امام شافعی نے بھی اسی پر ارشاد فرما دیا اگر تیرا دل غنی ہے, قانع ہے, تو دنیا کی بادشاہی اور دنیا کا بادشاہ اور تو برابر ہو. اس نے کہا اريد ان اكون خیر الناس, میں چاہتا ہوں سب سے اچھا آدمی بن جاؤں. آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس, لوگوں کو نفع پہنچایا کر, سب سے اچھا ہو جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون عادل الناس, میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عادل بن جاؤں. آپ نے کہا احب للناس ما تحبه لنفسك تكن اعدل الناس, جو تجھے اپنے لیے پسند ہے اوروں کے لیے پسند کر, سب سے بڑا عادل بن جائے گا. یہ پروگرام ماشاءاللہ اسلامی تبلیغی کیسٹ ہاؤس کی جانب سے سماعت فرما رہے تھے. کیسٹ ملنے کا پتہ ماشاءاللہ اسلامی تبلیغی کیسٹ ہاؤس, سنگھ پورہ روڈ, متصل تبلیغی مرکز, بلال پارک, لاہور. بار میں وی آئی پی بن جاؤں, جھنڈے والی گاڑی ملے. جھنڈے والی, سارا زور یہی تو لگ رہا ہے ابھی آج مجھے لگا کہ جھنڈے والی گاڑی ملے وغیرہ. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کے دربار میں جھنڈے والی گاڑی ملے. صاحب نے کہا اکثر من ذکر اللہ تکن من اخف الناس الی اللہ, اللہ کا ذکر کثرت سے کر تو اللہ کے دربار میں خصوصیت پا جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اکرم الناس, میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ میری عزت ہو. آپ نے کہا لا تشک من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس, اپنی حاجت, اپنی ضرورت, اپنی حاجت, اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا, اللہ تجھے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائے. مخلوق کو مردہ سمجھو, مچھر کا پر سمجھو, مکڑی کا چالا سمجھو, دھوکے کا گھر سمجھو, بس اللہ تو جو ہے لیتک تحلو والایام مریرۃ, تو جو ہے اپنا سب کچھ اللہ کو سنا دو, سب سے بڑی عزت پاؤ گے. کہ یا رسول اللہ اريد ان اكون اقوى الناس, میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں. آپ نے فرمایا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس, سب اللہ پر توکل سیکھ لے, سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. سمجھے بھائی, سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا ہے. تبلیغ والے کہہ رہے ہیں مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم کرو. معلوم ہوا یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, پیچھے سے بات آ رہی ہے. یہ تو خالی ڈاکیا ہے جو آواز لگا رہا ہے, بھائی اپنا پارسل لے لو, اپنا پارسل لے لو. ہم بھی عجیب دیوانے ہیں, اپنا پارسل لینے سے انکار کر رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی, میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے. بھائی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آسان نسخہ, سبحان اللہ. ہمارے نبی مشکل وظیفے نہیں بتاتے تھے. میں نے بہت دیکھا, کوئی مشکل وظیفہ ہمارے نبی سے ثابت نہیں. جو بات ہے نا اتنے ہزار دفعہ, سوا لاکھ دفعہ, سوا لاکھ ختم کرو کہ نہ آیت کریمہ سوا لاکھ دفعہ. ٹھیک ہے, معمول ہے, پر سوا لاکھ کرے کون؟ 6 مہینے گزر جائے میرے جیسے کمزور کے لیے.
ہمارے نبی نے بڑے آسان نسخے بتائے. کعبے میں یا رسول اللہ میں رزق کو کشادہ چاہتا ہوں. آپ نے کہا عدیم السحارا جو وقت علیہ کا رزق ہو، باوجود رو تیرا رزق کشادہ ہو جائے. ہاں تجربے کی نیت سے نہ کرنا ورنہ یہ حدیث کی توہین ہے. اس یقین سے باوجود رہو کہ اللہ بڑھائے گا. تجربہ نہیں کیا کرتے. جو باوجود رہے گا میرے رب کی قسم اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اس نے کہا اريد ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا استمن اکل الحرام تستجب دعوتک، حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول. لے بھائی مسئلہ آسان، حرام کھانا چھوڑ دے تو اس کا سارا کچھ اس کے 2 نفل میں آ گیا. ہاتھ اٹھائیں اللہ قبول کرے گا. اس نے کہا اريد ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ اخلاق اچھے کرتے رہ ایمان کامل ہو جائے. یہ نہیں کہا جہاد کر، یہ نہیں کہا تو محدث بن جا، مفسر بن جا، راتوں کا شب بیدار بن جا، دن کا روزے دار بن جا. یہ نہیں کہا اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے. میرے بھائیو اخلاق کی کمی نے بڑے گھر اجاڑے، بڑے بڑے گھر اجاڑے ہیں اخلاق کی کمی. اس نے کہا اور اس کا تذکرہ بھی نہیں، تذکرہ میں تبلیغ والوں نے بھی 4تھا نمبر پور ہی کر دیا ہے. تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا. بھائی اخلاق بھی کوئی چیز ہے، 4تھا نمبر بھی کوئی چیز ہے. اس نے کہا اريد ان احشر فی نور یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن نور میں اٹھوں. آپ نے فرمایا لا تظلم احدا تحشر فی نور یوم القیامہ، ظلم کرنا چھوڑ دے تو نور میں اٹھے گا. اس نے کہا اريد ان یسترنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میرے پردے رکھ لے، میرے گناہ نہ کھولے. آپ نے کہا استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، اپنے بھائیوں پر پردے ڈال دے، پردے ڈال دے، پردے ڈال دے. ہم نے دوربینیں لگائی ہوئی، کیا کرتا ہے جہاں خود نہیں جاتے اوروں کو بے درویشی کرتا ہے. ہائے ہائے چھلنی ہے دل میرا اس سے. استر عیوب اخوانک، اپنے بھائیوں کے گناہوں پہ پردے ڈال دے، اللہ تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے گا. میں نے کہا اريد اللہ یفضحنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرے. آپ نے کہا احفظ فرجک من الزنا لا یفضحک اللہ یوم القیامہ، زنا کے قریب نہ جانا، اللہ تجھے کبھی ذلیل نہیں کرے گا. زانی اور ذلت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. زانی ذلیل ہوگا، ضرور ہوگا. آپ نے کہا زنا چھوڑ دے، عزتیں پائے گا، ذلت سے بچ جائے گا. اس نے کہا اريد ان یرحمنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھ پہ رحم کرے. آپ نے فرمایا ارحم اخوانک، اپنے بھائیوں پر اللہ کے بندوں پر رحم کر، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اس نے کہا ما الذی ینجی من الذنوب، گناہوں کو کیا چیز پاک کرتی ہے؟ آپ نے کہا الدموع، آنسو، والخضوع، عاجزی، والامراض، بیماریاں. تو بیماری تو مانگنی نہیں چاہیے، لیکن رونا، تواضع، یہ تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں. ایک دفعہ والد صاحب مرحوم بیٹھے یا کھانا کہ اللہ سائیں یا بخار دیں یا تھوڑے گناہ تو معاف مڑا. شام کو 104 ہوں حال میں کیا منگیا کیوں آئے ایویں نہیں رہا معاف کر سکتا. تو بھائی بیماری تو مانگنی نہیں چاہیے، رو آنسو بہاؤ، تواضع عاجزی مسلمان کے سامنے ذلت اختیار کرو، اللہ روز سختی صاف کر دے گا، روز صاف کر دے گا. انہوں نے کہا من الذی یطفئ غضب اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا غصہ کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا الصدقۃ الخفیہ وصلۃ الرحم، صلہ رحمی اور چپ کے صدقہ کرنا، یہ قیامت کے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. ان کا من الذی یطفئ نار جہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے کہا الصبر فی الدنیا علی البلاء والمصائب، دنیا میں مصیبتوں پہ صبر کرنا، یہ قیامت
وہ دستیاب کو ٹھنڈا کر دے گا. اس نے پوچھا ایو سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی برائی، جان سے سننا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوء الخلق، بد اخلاقی، بد اخلاقی، والشح المطاع، انتہا درجے کا بخل، سب سے بڑی برائی. ایو حسنۃ اعظم، سب سے بڑی نیکی یا رسول اللہ، سب سے بڑی نیکی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق، اچھے اخلاق، والتواضع، اور تواضع، والصبر علی البلاء، اور مصیبت پر صبر، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی اچھائی ہے. ایک نمونہ، اس میں اور سوالات بھی ہیں لیکن گھڑی 10 کی طرف فوراً چلی گئی ہے تو میں باقی چھوڑتا ہوں، لیکن ایک آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سیکھنے سکھانے کا حلقہ چل رہا تھا. اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ طبیعتوں میں ملال نہ پیدا ہو، تنگ نہ پڑ جائیں، دہشت نہ کھا جائیں. تو کبھی آپ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد آپ یوں بیٹھتے تھے، اس طرح چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل میں نہیں، ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے. اور آپ پوچھتے بھائی رات کسی نے خواب دیکھا تو کوئی خواب بتاتا، آپ اس کی تعبیر دیتے، یا پھر ایسے ہلکے لگ جاتے جیسے میں نے ابھی بتایا، یا آپ از خود ایمان کی بات شروع کر دیتے. اگلا جو سٹیپ تھا کلمۃ حکمت، کلمۃ حکمت، آپ خود شروع ہو جاتے. الا هل مشمر للجنہ، تم میں جنت کا چاہنے والا کوئی نہیں؟ ابھی کسی نے پوچھا نہیں، اب آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں بھائی بیان کرو، بھائی ترغیب دو، جب ساتھی اکٹھے ہوں پہلے ایک آدمی ایمان کی بات کرے، ترغیب دو بھائی، ترغیب ہو رہی بھائی کوئی جنت کا چاہنے والا ہے؟ الا هل مشمر للجنہ فإن الجنة لا خطر لها، جنت لا خطر لها کا اگر میں ترجمہ کروں تو جنت، واہ 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 واہ، اس کا ترجمہ یہ ہے انہا وہی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، نور یتلألأ، جنت ایک نور ہے چمکتا ہوا. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، نور پر نور بتا رہا ہوں، جنت خود نور ہے، نور علی نور بتا رہا ہوں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، کہیں گے ہیں یہ نور کہاں سے ہے بھائی، یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ کہا جائے گا ایک حور مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے جو روشنیاں نکلی ہیں انہوں نے جنت کو بھی نورانی بنا دیا. اور یہاں تو مصنوعی پالش لگا کے دانتوں کو سفید کر رہی. ادھر دیکھو جس کی نورانیت جنت کو نورانی کر دے، سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائے. اب تمہاری چاہے بیوی شہر میں تھوک ڈال کے پیش کرے میرے آقا سرتاج رکھا ہو تو صحیح، کیا کرو گے؟ منہ تو نہیں مارو گے تیری ایسی جیسے. نور یتلألأ ریحانۃ تہتز قصر مشید نہر مضطرب ثمرۃ نضیجہ زوجۃ حسناء جمیلہ. اب میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک نمونہ دے رہا ہوں کہ آپ اب کلمۃ حکمت، ایمان کی بات چل رہی، ترغیب چل رہی. ان فی الجنۃ حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. جب وہ چلتی ہے ان یمینہا 70,000 بصیۃ، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر. موت مر نہ گئی ہوتی تو پہلی جھلک دیکھ کر جنتیوں کی جانیں نکل جاتی، مر جاتے ہیں. 70 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ، ڈیزائن الگ، ہر جوڑا ہر پل میں کئی کئی رنگ بدلے. جب یہ چلتی ہے تو ایک قدم جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے نخرے اپنے خامند کو دکھاتی ہے. جس کی چال میں لاکھوں نخرے ہوں اس کے رقص میں کیا ہوگا؟ تو وہ کیا کہتی ہے؟ این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ان کے ساتھ نکاح کر دی گئی، میرا ان سے نکاح کر دیا گیا جو دنیا میں بھلائیاں پھیلا رہے، برائیاں مٹا رہے. کلمۃ حکمت، کلمۃ حکمت، ایمانیات چل رہا، ترغیب چل رہی، سیکھنا سکھانا چل رہا. اس کے ساتھ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی آپ خاموش بیٹھ جاتے اور ان کو چھوڑ دیتے کہ آپس میں گپے مار لیں. اب صحابہ جب دیکھتے حضور خاموش ہے تو آپس میں گفتگو شروع ہو جاتی. اس گفتگو میں دنیا کی بات بھی ہوتی تھی، اس گفتگو میں دنیاوی مسائل پر بھی بات ہوتی تھی،
دنیا کی باتیں بھی چلتی تھیں. اس گفتگو میں صحابہ جاہلیت کے قصے بھی سناتے تھے, آپ بھی سنتے تھے. اس میں بعض بڑے لطیفے ہوتے تھے جس پر صحابہ ہنستے تھے, آپ مسکراتے تھے. 2 صحابی ہیں, ایک عبداللہ بن حذیفہ, ایک اسعد بن زرارہ. اسعد بن زرارہ ایسے لطیفہ گوش, پہلے ان کا مقام سن لو. اسعد بن زرارہ کس مقام کے آدمی تھے؟ جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے 10 لشکر روانہ کیے, 9 آگے 10ویں میں آپ تھے, اس میں 5000 صحابہ تھے. اس میں جب آپ اونٹنی پر چل رہے تھے, اپنی اونٹنی قصوا پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے, آپ کے دائیں طرف ابوبکر صدیق چل رہے تھے اپنی اونٹنی پر, اور آپ کے بائیں طرف اسد بن زرارہ چل رہے تھے اپنی اونٹنی پر. یہ اتنے پائے کے انصار میں سے آدمی تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے اپنے بائیں طرف چلایا ہوا تھا. لیکن اللہ نے مزاج تو ہر ایک کے الگ الگ بنائے. کئیوں کو دیکھتی ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں ابھی کیا کرتے, حالانکہ بالکل عام معمول میں ہوتے ہیں, ان کو کوئی غصہ نہیں ہوتا, لیکن چہرہ ہی ایسا, اس میں ترشی ہوتی ہے, قدرتی چیز ہے, یہ کوئی عیب نہیں, قدرتی چیز. اور کئیوں کو بالکل سنجیدہ ہو تو دیکھ کے ہنسی آ جاتی. تو یہ تھے اسد بن زرارہ. جب یہ حضور کی اس صبح کی مجلس میں جب کبھی لطیفے سناتے ہیں تو صحابہ پیٹ پکڑ کے زمین پہ گرے پڑے ہوتے تھے. جیسے ہم نے جب زیادہ ہنسے نا تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا, تو اس میں پیٹ پکڑ کے کوئی ادھر گرا ہوتا, کوئی ادھر گرا ہوتا, تو آپ پکا منہ کر کے لطیفے سنا رہے ہوتے تھے, ساتھ حضور بھی ہنس رہے ہوتے تھے. یہ ان کو تنگی سے نکالنے کے لیے انسانی فطرت ہے. روز دال کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ سبزی, گوشت کھا کھا کے بھی تنگ ہو جاتے ہیں. ابھی سبزی پکاؤ, دال پکاؤ, انسان کی طبیعت کا تلون ہے جو اس بات کا متقاضی ہے. پھر عبداللہ بن حذیفہ تھے, وہ لطیفے سناتے تھے اور ہنساتے تھے. پھر اس میں نعمان جیسے آدمی, بدری صحابی, مجلس گرم, یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں, قبول فرمائیے. آپ خوش ہو کے قبول فرماتے, خود بھی کھاتے, اوروں کو بھی کھلاتے. تھوڑی دیر گزرتی تو دکاندار, حضور پیسے کا, کون سے پیسے, کون سے پیسے کا, یہ نعمان جو لایا تھا سودا, اور کہنا وہ تو مجھے ہدیہ دے گیا ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے تو کہہ گیا تھا کہ حضور منگوا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے آ کے پیسے لے جاؤ. کب بیڑا ترجا نعمان کا, یہ بھی مسجد کے کام کا حصہ تھا. اب ساری محفل ہنس رہی اور آپ کہہ رہے اچھا بھائی ادا کرتے ہیں, ادا کرتے ہیں. اس طرح ایک مسجد گلستان تھا, ایک چمن تھا, ایک بہار تھی, ایک مرغزار تھا. ہم نے تو جب آنکھ کھولی تو بس کیا پایا, چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا. ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں, ایک شور تھا, غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی, نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغباں رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہم نے تو اجڑا چمن ہی دیکھا ہے, لیکن ہمیں راستہ مل گیا ہے بہار کو لانے کا. اللہ کی قسم پکی بات ہے, اگر ہم ہمت کر لیں تو بہار لوٹ سکتی ہے. مسجدیں آباد ہو گئیں تو یہ دل بھی آباد ہو جائیں گے, یہ اخلاق بھی زندہ ہو جائیں گے. رحمت منتظرہ, نہ اب اجتماعی عمل ہے, نہ تعلیم ہے, نہ سیکھنا سکھانا ہے, اور نہ ایمان و یقین کے تذکرے ہیں. تو کوئی ادھر نفلوں میں, کوئی ادھر نفلوں میں, کوئی ادھر تلاوت میں, کوئی ادھر بکا میں, کوئی ادھر رونے میں. اس کے لیے ایک آیت اشارہ کر رہی ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایک اور آیت, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی کہانی سنا رہا کہ یہ راتیں کیسے گزارتے ہیں. خود اپنے نبی سے کہہ رہا, ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ ساری آیات رحمت منتظرہ, انفرادی اعمال مسجد میں زندہ ہوں. کسی کونے میں رونا ہو, کسی کونے میں دعا ہو, کسی کونے میں نفل ہو, کسی کونے میں تلاوت ہو, تو پورا چمن آباد ہو جائے گا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ایسی عجیب و خیر سارا قرآن ہی عجائب و غرائب سے بھرا ہوا ہے, لیکن بڑے زمانے کے بعد یہ آیت میرے ذہن میں آئی. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑا سوتے تھے, بہت تھوڑا سوتے تھے. اس بہت تھوڑا سونے کے لیے جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے, ہر لفظ قلت پہ دلالت کرتا ہے, تھوڑے پہ دلالت کرتا ہے. کانو, کانا عربی زبان کا ایک فعل ہے جس کو ناقص کہتے ہیں, ناقص, تھوڑا, نقصان. تو لفظ کانو خود قلت پر دلالت کرتا ہے. قلیل تو خود قلیل کو کہتے ہیں,
من اللیل میں جو من ہے یہ تبعیض کا ہے جو قلت پر دلالت کرتا ہے. آگے ما مصدریہ ہے جو فعل کو مصدر میں بدل کر زیادہ کو کم میں بدل دیتا ہے، وہ بھی قلت پر دلالت کرتا ہے. حجا حجا خراٹے لینے کو نہیں کہتے، کچی نیند کو حجا کہتے ہیں، کچی نیند. کانو قلت پر، قلیل قلت پر، من اللیل قلت پر، ما قلت پر، حجا قلت پر دلالت کرنے والے سارے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے. بالاسحار ہم یستغفرون، پچھلی رات پھر توبہ استغفار میں شروع ہو جاتے تھے، پتہ نہیں سوتے کب سے. میرے بھائیوں، ہاں اپنے اندر میں بہار لانی ہے تو اس کو بہار میں بدلو. مسجد کی آبادی میں ہماری آبادیاں چھپی ہوئی ہیں. اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مرکز دے دیا، کتنا وسیع و عریض کر دیا. اب اس کی ایک ایک اینٹ دیکھ رہی ہے، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک سکی. اب اس کی ایک ایک اینٹ دیکھ رہی ہے کہ میں بھرپور کب آباد ہوں گا، یہ کب بھرپور آباد ہوگا. اس سے تعلق سے جڑی ہوئی مسجدیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی کب آباد ہوں گی. مسجدوں میں وقت دینا تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہماری روح کی پکار ہے، صدا ہے. مسجدوں میں وقت دینا یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، اس کے محبوب کی طرف سے مطالبہ ہے. جس کے گھر نہ جاؤ تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے، گھر جاتے رہتے تو تعلق باہر رہتا ہے. میرا چھوٹا بچہ 2.5 سال کا، وہ میرے قریب ہی نہیں آتا. کیوں؟ میرا جانا ہی بہت چھوڑا ہے. وہ نوکر کے پاس چلا جاتا ہے، میں پکڑوں میں صحیح تو بھاگ کے چلا جاتا ہے. ارے کیا ہوا بھائی، گھر ہی کوئی نہیں تو تعلق کیا؟ ابا نما چیز کو جاتی ہے گھر میں. اگر گھر جانا چھوڑ دیں تو اولاد سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. اللہ کے گھر میں آنا چھوڑ دیں گے تو تعلق کیسے بنے؟ اے بھائی، مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے. اللہ سے تعلق بنا کے مرو، اللہ سے تعلق بنا کے مریں. یہ تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. یہ صرف ابراہیم مسجد سے تقاضا نہیں چل رہا، یہ آسمان والے کی طرف سے آ رہا ہے کہ منڈی کھولو، گاہک تو بہت ہیں، دکان تو کھولو. کوئی بیٹھے تو صحیح. گاہک کتنے ملیں گے کہ آپ کو بھاگنا پڑے گا؟ اتنے گاہک ملیں گے تو بھائی اپنی اپنی مسجدوں کو آبادی کے ارادے کرتے ہو تو آپ بتاؤ 2.5 گھنٹے والی بات تو اس میں ہے ہی کوئی. 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے یہ تو ہماری بدعت ہے، یعنی بدعت لغوی معنی میں، لغوی معنی یہ تو ہماری بات ہے بھائی. اور نہیں تو 2.5 گھنٹے چلو، 4 گھنٹے چلو، 8 گھنٹے چلو، 12 گھنٹے. فیہ رجال ان للمسجد اوتادا، یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو مسجد میں چٹائی کی طرف پڑے رہتے ہیں، فرشتے ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو بھائی اس کے سارے بھائی نیتیں کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا. مجھے تو پڑھانے ہی نہیں آتے، اب میں پھنس گیا ہوں. اپنا تو میں نے نہیں پڑھایا تھا. یہ تو بہت سارے آپ تو کہہ رہے ہیں 3 ہیں. محمد عمران، اچھا جا کے وکیل شکیل ہیں، حافظ کامران، یہی بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو ابھی؟ بھائی بیٹھو. یہ کون؟ یہ وہی ہیں. ماجہ کی ایک روایت یاد آ گئی. ابھی ہمارے بھائی صاحب نے پہرے کی بات کی تو حرف لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام سنۃ والسنۃ 300 یوم والیوم کالف سنۃ. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راہ میں ایک رات کا پہرا، اللہ کی راہ میں ایک رات کا پہرا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. رات کی تہجد اور دن کے روزے کے ساتھ عبادت. کون سا 1 سال؟ جس کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہو. اللہ کی راہ کا، اللہ کے راستے کا 1 رات کا پہرا 1 سال کی
رات کی تہجد اور دن کے روزے سے بہتر ہے کون سا ایک سال جس کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہو؟ مجمع آتا ہے تو اس میں بھائی کچھ ہماری ہی محنت کی کمی کی وجہ سے کچھ ہمارے نادان بھائی وہ دوسرے کام کے لیے داخل ہو جاتے ہیں، تو بھائی ان کے ایمان بھی سلامت رہیں اور ہمارا ایمان مال بھی سلامت رہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے رات کو پہرا دیا جائے۔ لیکن وہ دوست جو معروف ہوں، پرانے ہوں، ایسے 7 بھائیوں کی ضرورت ہے، وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں، پھر یہ نکاح پڑھتے ہیں۔ یہ ہمت فرما لیں، ایک رات میں 1000 سال کی عبادت ہے۔ صاف تو ہو گیا راستہ دیکھیے تو اندر لے لیجیے، اندر یہ 3 الگ ہیں، یہ الگ یہ الگ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ۔ اور حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، اپنا بھی نکاح کیا، طریقہ بھی بتایا، کر کے بھی بتایا، اور ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، سب سے بہترین، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، سادگی سے خرچ کیا جائے۔ تو اس میں جو اسراف ہے اور اس میں جو زیادہ خرچ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے اور یہ شادیوں کو مشکل کر دیتا ہے۔ جب شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں تو زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب شادی آسان ہوتی ہے تو زنا کے امکان کم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مشکل ہو جاتا ہے تو پھر دوسری برائی کے امکان وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 11 بیویاں عطا فرمائیں، ہر ایک کا نکاح ہوا اور انتہائی سادگی کے ساتھ، انتہائی سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سارے اپنے نکاح کیے۔ البتہ ایک نکاح ایسا بھی ہوا جس میں اگر کوئی مالدار وسعت کے ساتھ ولیمہ کرنا چاہتا ہو تو وہ اللہ نے اس کی بھی گنجائش رکھی۔ بارات کا تو کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ بارات جا رہی ہو، یہ تصور ہمیں ہندوؤں سے ملا ہے۔ جیسے مہندی ہے، مہندی کا عمل ہندوؤں سے ملا ہے، یہ تبذیر ہے، تبذیر۔ ایک ہوتا ہے محل میں زیادہ خرچ کرنا، وہ اسراف ہے، ایک ہوتا ہے خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں وہاں خرچ کرنا، وہ تبذیر ہے۔ تو جو ہمارے ہاں مہندی کی رسم ہے یہ تبذیر ہے، یہ اللہ کے ہاں مردود بھی ہے، مبغوض بھی ہے۔ اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ اس سے توبہ کریں، اس سے باز آئیں، ہمیں اس کا حساب دینا پڑا تو ہم تو اسی میں دھر لیے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، ولیمے میں سعد بن عبادہ نے دودھ بھیجا، وہ دودھ سے سب کی تواضع کی گئی۔ تو کوئی غریب آدمی اپنے بیٹے کا ولیمہ دودھ پلا کے کر دے تو یہ بھی ولیمہ ہے۔ کسی کے پاس دودھ کی گنجائش بھی نہیں ہے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پر آ جاؤ۔ تو سب لوگ اپنا اپنا کھانا لے کر حضور کے دسترخوان پر آ گئے، اور اوروں کا کھانا حضور کے دسترخوان پہ بیٹھ کر مل کر ولیمہ ہو گیا۔ کتنا آسان بھائی، غریب ترین آدمی بھی آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے۔ اب سارے دور جیسے نہیں، مالدار بھی ہیں، تو ہمارے نبی تو مالداروں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، ان کی تسلی کیسے ہو؟ ان کے لیے ایک نظام، ایک گنجائش رکھے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو پتا ہے نکاح میں ایجاب ہے، قبول ہے، یہ 2 شرطیں ہیں، یہ نہ ہو تو نکاح ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہمارے نبی کے ساتھ کیا، پھر ساتھ وکیل بھی ہیں، مہر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم اتارا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ نہ اس میں ایجاب ہے، نہ اس میں قبول ہے، نہ اس میں وکیل ہے، حالانکہ ان 2 کے بغیر تو نکاح ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھی ہیں لغاری صاحب، میر ہن کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا،
تو مولوی صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے جی تڑے میں نکاح جس طرح قبول کی تھی وہ کہیں میں سارے کی صلاح ہو گئی انہوں نے کہا سارے کی صلاح نال کم نہیں بڑھنا تیری صلاح نال بڑھنا. تو یہ قبول کیا یہ ایک شرط ہے. وہ کہا میں نے تیرے نکاح میں دیا, وہ کہا میں نے قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ. تو چونکہ یہ نکاح اللہ نے پڑھایا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کا ولیمہ میں خود کروں. تو ایک روایت میں آتا آپ نے اس کے لیے بکری ذبح کی, ایک روایت میں آتا گائے ذبح کی. سارے اہل مدینہ کو یہ کھانا کھلایا گیا, سارے شہر کو دعوت دی گئی اور سب کو ولیمہ کھلایا گیا. تو ولیمے میں اگر کوئی وسعت کرنا چاہے تو پیچھے مثال موجود ہے. البتہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے, وہ بدترین ولیمہ ہے. تو بھائی ہم اپنے نکاح سادگی سے کریں, سادگی سے چلائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے زنا مشکل ہو جائے گا اور نکاح آسان ہو جائے گا اور نیکی کا رواج پڑے گا اور برائی کے دروازے مسدود ہوں گے, بند ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی اس طرح ہوئی کہ حضرت علی نے آ کر کہا حضور سے مسجد میں نکاح ہوا تو کہ یا رسول اللہ 2 مہینے کے بعد رخصتی ہو جائے. آپ نے کہا ہو جائے, آپ شام کو گھر تشریف لائے. تو حضرت فاطمہ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے گھر کی بچیاں کام کرتی ہیں, میرے کانوں میں آواز پڑی. آپ نے کہا ام ایمن کو بلواؤ. ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ اور اسے کہنا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا, میرا انتظار کرے. چل میرا بھائی, یہ بارات گئی ہے جنت کی خواتین کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ اور اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری, سب سے لاڈلی, سب سے محبوب بیٹی. ام ایمن ہاتھ پکڑ کے لے گئی, نہ کوئی توا, نہ پرات, نہ میلہ, نہ ٹھیلا, نہ باجا, نہ گاجا, نہ ڈھول, نہ مراسی, کچھ بھی نہیں. اور وہ دونوں گئیں اور علی کے دروازے پر دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا, سامنے فاطمہ کھڑی, کا حضور فرما رہے اپنی امانت لے, میں عشاء پڑھ کے آؤں گا. دنیا کا سب سے خوبصورت جوڑا, سب سے حسین جوڑا, بے مثال جوڑا, یوں اس کا نکاح, یہ اس کی رخصتی. تو اگر ہم اس طرح آسانیاں سے کریں گے تو بہت سی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لیں گے. بہت سی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے, بہت سے نوجوان آوارگی سے بچ جائیں گے. بھائی اس کو رواج دینا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکہوا الولود الودود فإنی مکافر بکم الامم یوم القیامہ. ایک حدیث میں نے پڑھ دی, اس پر چند منٹ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو, محبت کرنے والی ہو. کیوں؟ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا. اب جس کی اولاد زیادہ ہو نا وہ شرماتا ہوا بتاتا نہیں, جس کے تھوڑے ہوں وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے. یہ وہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے جس نے ہمیں پٹڑی سے اتار دیا. کہتے ہیں روٹی کم پڑ رہی ہے, بندے زیادہ ہو رہے ہیں. یہ ہوٹل والوں کو پتا ہے کہ اتنے مہمان آنے ہیں, وہ اس کے مطابق روٹی پکا کے رکھتے ہیں. باراتیوں کو پتا, وہ جو بارات لے جا رہا تھا نا اسے پتا ہے کتنی بارات آ رہی ہے, تو آگے لڑکی والوں کو پتا ہوتا ہے 500 آدمی 100 آدمی آ رہا ہے, اس کے مطابق روٹی تیار رکھتے ہیں. ولیمے والوں کو پتا ہوتا ہے اتنے آدمی کو ہم نے بلایا, ان کے لیے روٹی تیار رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنے آدمی بھیجنے سے روٹی کم پڑ گئی. یہ تو اللہ کے علم پہ اعتراض ہوگا نا کہ اللہ کو پتہ نہیں, ہمیں بھیجی جانا, نہیں بھیجی. آگے روٹی کم پڑ رہی ہو وہ بچے پیدا کر رہے. تو یہ روٹی کی کمی ہے
آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ روٹی کی کمی سودی نظام کی وجہ سے اور زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے۔ یہ بات پکی ہے کہ رزق ہر ایک کے لیے برابر نہیں، اور یہ بات پکی ہے کہ ہر آدمی کمانے میں سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، تو یقیناً غریب بھی ہوں گے، متوسط بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے۔ ہر غریب کا چولہا جلے اس کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ کا نظام دیا، اور مال کی تقسیم اعتدال کے ساتھ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کی معیشت دی جو سود سے، سٹے سے، حرام سے پاک ہے، یہ معیشت چلا دی جائے اور ہر مالدار زکوٰۃ دے، پاکستان کی آبادی اس سے دگنی ہو جائے، کوئی بھوکا نہیں ہوگا۔ روٹی کی کمی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، روٹی کی کمی سودی نظام کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ ایک خط میرے پاس آیا، وہ یہ لکھا ہوتا ہے چھوٹا خاندان زندگی آسان، تو جس نے مجھے خط لکھا تھا نا اسی نے اوپر والا کاٹ کے لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان۔ چھوٹے خاندان سے بھی کبھی زندگی آسان ہوئی یا بڑے خاندان سے کبھی زندگی؟ تب میرا چاچا ہے، اللہ نے رزق بھی دیا، زمین بھی دی، دولت بھی دی، اس کا قدرتی منصوبہ بندی، ایک بیٹا ہوا ایک بیٹی ہوئی، قدرتی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، قدرتی۔ میری چاچی کہتی شالا کسی دے دو نہ ہوں، شالا کسی دے دو نہ ہوں، ایسے خون کے آنسو روتے۔ تو بھائیو اپنے نبی کی روشن شاہراہ کو دیکھو۔ آپ نے کہا میں قیامت کے دن فخر کروں گا، اور یہ ووٹر کہہ رہے ہیں ہمیں زیادہ ووٹ دو، ہم جیت گئے، ہمارا نبی بھی کہے گا دیکھو میری امت سب سے زیادہ۔ اور یہ مغرب کی انتھی تہذیب نے ہمیں اندھا کر دیا۔ میں کہتا ہوں مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، آپ لوگ مغرب میں کیا طلوع ہونا چاہتے ہیں؟ مغرب کے پیچھے چل کر غروب ہونا ہی ہے، طلوع کوئی نہیں ہے۔ جو مغرب کے پیچھے چلے گا ڈوبنا اس کا مقدر، اس کا سفینہ ڈوبے گا۔ مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے، ہم کیسے تیریں؟ اور سارے یورپ میں خاندانی منصوبہ بندی ممنوع ہے، الٹا انعام ہے۔ جرمنی میں جو بچی حاملہ ہو جائے 600 مارک اس کا وظیفہ ہے، وہ بچہ جانے تو پھر اس کا وظیفہ اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب تک بچے کی پرورش کرے اس کی چھٹی، نوکری سے چھٹی اور اس کو تنخواہ پوری ملے گی۔ اس کے باوجود وہ عیاش ہو چکے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں جاتے، اور چونکہ خاوند کا ساتھ نہیں، شادی ہے نہیں، وہ بچہ وہ بھاگ گیا کسی اور لڑکی کے ساتھ، تو بچیوں کو خود سنبھالنا ہوتا ہے، ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، یہ از خود مر جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا میں $600 انعام ہے جو لڑکی بچہ پیدا کرے، وہ پھر بھی نہیں کرتے، ان کو ایسی بدماشی کی، نافرمانی کی چاٹ لگ چکی۔ لہذا اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے تو گھٹ رہے ہیں، ان کو گھٹاؤ، ان کو بھی ختم کرو، ان کی نسل ختم کرو۔ یہ نسل ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ کوئی ہم سے ہمدردی نہیں ہے کہ تم لوگوں میں فقر آئے، ہم تمہارا فقر دور کرنا چاہتے ہیں، ہماری نسل کو مٹانے کے منصوبے ہیں۔ اس لیے بھائیو اپنے نبی کی بات کو سامنے رکھو، یہ نہیں کہ بھائی کم بچے خوشحال کرانا، نہیں، دیندار زندگی ہو، خوشحال کرانا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہوٹل والوں سے زیادہ علم رکھتا ہے، اسے پتا ہے میں نے کتنے آدمی بھیجنے، اس کے مطابق روٹی کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے۔ تو بھائی اس گمراہی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں نا، دیہاتی، لہٰذا اس کا کوئی خاص اثر کوئی نہیں، شہروں میں اثر پڑ چکا ہے۔ ہم یورپ میں پھرے، 100 گاڑیاں گزرتی ہیں نا، 100، تو 100 میں کسی ایک گاڑی میں کوئی ایک آدھ بچہ نظر آتا ہے، 100 200 300 گاڑیاں گزر جاتی، یا اکیلے یا جوڑا، بچہ کوئی نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنے پروپیگنڈے کے باوجود اب بھی ہماری ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، جو تاڑیاں مارتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ڈگیاں بھی بھری ہوئی، اللہ کرے بھری رہیں گے۔ ہاں باطل کے دھوکے میں نہ، یہ بہت بڑی گہری چال گیا، چل جائے دشمن۔ رازق اللہ ہے، اس کے خزانے کوئی کم پڑ گئے؟ ہاں اچھا بھائی خیر، عمران حسین کون ہے بھائی؟